اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے اور جس پر موافقت میں اور مخالفت میں تقریریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پوری خطابت کا زور سر کر دیا جاتا ہے، قلم بھی چلایا جاتا ہے لیکن قلم چلانے والے کم ہیں، زبان چلانے والے اس موضوع پر زیادہ ہیں، کیونکہ یہ وہ شے ہے کہ جس میں یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں علم کی ضرورت نہیں بلکہ لفاظی کی اس میں زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ کافی ہے اور عمل کی ضرورت نہیں، لہذا جتنے بھی چھوٹے موٹے زیادہ تر جو ذاکرین ہیں اور بعض بڑے خطباء بھی کہ جن کے پاس موضوعات کی کمی رہتی ہے وہ اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ عوام اسی موضوع سے خوش ہوتے ہیں۔ مفت میں جنت مل رہی ہے، مفت میں کوثر مل رہا ہے، مفت میں سمجھ لیجئے کہ تمام اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، سلسبیل ہے، حوریں ہیں، غلمان ہیں، ساری چیزیں مفت میں مل رہی ہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں، کسی عبادت کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ کافی ہے اور یہی جنت میں لے جائے گا۔ گویا ممبر کے اوپر سے جنت بانٹی جاتی ہے، جب جو مفت میں جنت وہ ذاکر دے رہا ہے، خطیب دے رہا ہے، تو اب نہ کسی کو صبح سویر اٹھنے کی ضرورت ہے کہ نماز پڑھے، نہ کسی کو یہ ضرورت ہے کہ اپنا کاروبار چھوڑ کے ظہر و عصر کی نماز جو ہے اس میں مشغول ہو، نہ کسی کو اب یہ احتیاج رہی کہ تھکا ہوا آیا ہے تو مغرب و عشاء پڑھے، بس کہتے رہو کہ مولا ہمارے علی ہیں، مولا ہمارے علی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بس کافی ہے اور جنت تمہاری۔ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جو ذاکرین و خطباء ہیں اور جو منبری حضرات ہیں وہ عام طور سے پبلک کو سمجھاتے رہتے ہیں، اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کیونکہ وہ خود عمل سے دور ہیں۔ اگر وہ عمل کی تعلیم دیں گے تو دنیا ان سے پوچھے بھئی آپ بھی تو خود بھی تو عمل کریں، تو کیونکہ خود عمل سے دور رہتے ہیں لہذا ان کی تعلیم و تبلیغ بھی یہی رہتی ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم مانتے رہو اہل بیت علیہ السلام کی، اہل بیت کو مانو کافی ہے، اہل بیت کی نہ مانو کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ مولا علی کو اپنے مولا مانتے رہو اور اس کے علاوہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں عمل کرنا چاہیے، ان کے احکام پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ارشادات پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس مولا علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے امام ہیں، اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام جو ہے بس ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ایک جنجال ہے جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ علماء اس میں شریک نہیں ہیں بلکہ اس میں خطباء جو ہیں وہ اس میں شریک ہیں۔ شہید مطہری نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک عالم اور خطیب میں فرق کیا ہے۔ یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک محک ہے، کسوٹی ہے کہ یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون واقعی عالم ہے اور کون صرف خطیب اور صرف لفاظی کرنے والا ہے۔ انہیں بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم کو یہ فرق دیکھنا ہو کہ کون واقعی عالم ہے اور کون خطیب ہے تو اس کا فرق یہ ہے کہ عالم کا فریضہ یہ ہوتا ہے، عالم کا کام یہ ہوتا ہے، عالم کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ قوم کی جو کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کریں۔ تو جو قوم کی کمزوریوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو وہ سمجھ لو کہ عالم ہے۔ اور خطیب کیا ہوتا ہے؟ خطیب کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے خطابت کے زور پر، اپنی لفاظی کے زور پر، اپنے زبان کے زور کے اوپر وہ قوم کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے
کہ یہ میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، محبت کرنے والے ہیں، لہذا اسی محبت کے جذبے سے وہ فائدہ اٹھا کر لفاظی کرتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ محبت زبانی کافی ہے، اور آپ کو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سیرت کے پہلو پر جو ہے وہ اس کو نمونہ عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے کہہ دیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اب یہ ہوا کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ خود ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، لہذا اب ہم کو بھی کہنے کا حق حاصل ہو گیا کہ تمہیں بھی کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے، یہاں پر بالکل ایک بنیادی چیز اجازت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے، کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے۔ میں صاحبان عقل سے جو ہے وہ خطاب کر رہا ہوں، جو صاحبان فہم ان سے خطاب کر رہا ہوں، جو صاحبان انصاف ہے ان سے خطاب کر رہا ہوں، جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور سچائی کیا ہے۔ خطاب میرا ان سے ہے جن کے نگاہوں پر، جن کی بصیرت و بصارت پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان سے خطاب نہیں ہے۔ جو واقعی حق کے متلاشی ہیں، ان سے خطاب یہ ہے کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو خود اہل بیت کو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سوال ہے کہ نہیں ہے؟ لاجیکل سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کامن سینس کا سوال ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں لہٰذا ہمیں نماز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں لہٰذا ہمیں روزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے لہٰذا اب ہمیں کسی عمل کی، کسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ تو جب محبت کی وجہ سے ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، تو جن کی محبت کی وجہ سے ہم عمل سے جو ہے مستثنیٰ ہو گئے، بے نیاز ہو گئے، تو خود اہل بیت کو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر معاذ اللہ ان کو سب سے بڑا بے نمازی ہونا چاہیے تھا، پھر تو ایسا ہونا چاہیے تھا کبھی انہوں نے روزے ہی نہیں رکھے، پھر ہم کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حج پر کبھی گئے نہیں، پھر کبھی عبادت کرتے ہوئے نہ ملے۔ کیونکہ جب محبت کرنے والے کو چھوٹ حاصل ہے، جب محبت کرنے والے کو چھوٹ حاصل ہے کہ محبت کی وجہ سے وہ عمل سے بے نیاز ہو گیا، تو جن کی محبت کی وجہ سے ہم عمل سے بے نیاز ہوئے تو انہیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر انہیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر روزے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حج کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب دیکھیے، آپ سیرت دیکھیے، ان کی تعلیمات دیکھیے، ان کا عمل دیکھیے کہ پوری رات جو نمازیں پڑھ رہے ہوں، یہاں تک کہ بہت سے جو غلام اور کنیز انہوں نے گواہی دی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں، جو وہاں کی کنیزیں تھیں، جو وہاں کے غلام تھے، انہوں نے گواہی دی کہ ان کے یہاں دن میں کھانا نہیں پکتا تھا، مولا کے گھر میں دن میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ پھر کیوں نہیں پکتا تھا؟ کیونکہ پورا گھر روزے سے ہوتا تھا۔ اب ظاہر کہ جب مالک روزے سے ہے تو کنیزوں کو بھی روزہ رکھنا ہے، جب مالک روزے سے ہے تو غلاموں کو بھی روزے سے رہنا ہے، دن میں کھانا ہی کوئی زحمت ہی نہیں ہوتی ان کو، بس افطار کے وقت افطار کا انتظام رہتا تھا اور سب کے سب روزے سے۔ تو جن کی محبت کی وجہ سے ہم روزوں سے مستثنیٰ ہو گئے، وہ اتنے روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو بطریقہ اولا، بدرجہ اولا ان کو ہر عمل سے بے نیاز ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیے ان کا عمل دیکھیے، ان کو حج کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پہ حج کی ضرورت نہیں ہے، تو جن کی محبت کی وجہ سے ہم حج سے مستثنیٰ ہیں تو ان کو حج کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کس طرح سے پیدل 25 حج امام حسن علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے 25 پیدل حج کیے۔ آپ مدینے سے مکے کا سفر دیکھیں، تقریباً 500 کلومیٹر سفر، یہاں سے دہلی، لکھنؤ سے دہلی 500 کلومیٹر ہے، تقریباً اتنا ہی فاصلہ مکے اور مدینے کا ہے۔ یہاں سے کوئی دہلی پیدل چلا جائے گا؟ جبکہ بہترین سڑکیں موجود ہیں، ہر طرف ہوٹل کا انتظام ہے، ہر طرف کھانے پینے کا انتظام ہے، اور وہ تپتے ہوئے صحرا کہ جہاں دور دور پانی کا نام و نشان نہیں، جہاں کھانے کا کوئی سوال نہیں، اس زمانے نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی سرا ہے، نہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے، نہ کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے، پیدل چل رہے ہیں، پیروں پر چھالے پڑے جا رہے ہیں، گرمی کی شدت سے بے حال ہیں، وہ تپتا ہوا ریگستان عرب کا، اس میں پیدل حج کر رہے ہیں۔ تو یہ کاہے کے لیے سب؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنے ہیں وہ، کہ
کہ دیکھو اگر ہم سے محبت ہے تمہیں تو ہماری سیرت یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو۔ وہ اس لیے نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موضوع ایسا ذرا سخت ہے، موضوع ذرا سا سخت ہے، لیکن بہرحال میں ان موضوعات پہ بولتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہر اچھے آدمی کی تعریف ہوتی ہے، کوئی اس پہ شک نہیں۔ ہر اچھے آدمی کے لوگ جو ہیں وہ قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن اچھے آدمی کے قصیدے پڑھنے سے وہ اچھا آدمی خوش نہیں ہوگا۔ واقعی اگر اچھا ہے، اگر صحیح معنوں میں اچھا ہے، قصیدے پڑھنے تو خوش نہیں ہوگا، تعریفیں کرنے تو خوش نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی سیرت کے اوپر، اس کے ارشادات کے اوپر، اس کے احکام پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو سچی خوشی اس کو اس وقت ہوگی کہ جب اس کی سیرت کو نمونہ عمل بنا لیا جائے۔ تو ہے، قصیدے پڑھنا چاہیے، بالکل کوئی اس میں انکار کی بات رہی، تعریف ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن یہ ہم نہ سمجھیں کہ وہ ہماری تعریف سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں ہر عمل سے معاف کر دیں گے، ہمارے قصیدوں سے خوش ہو جائیں گے اور ہمیں عمل سے مستثنیٰ کر دیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے ہماری۔ یہ تو نوابوں اور راجاؤں بادشاہوں کے دربار میں ہوا کرتا تھا کہ صاحب نواب صاحب قصیدے سے خوش ہو گئے اور صاحب زمبا صاحب نے انعام دے دیا، وہ قصیدوں سے خوش ہو گئے، وہ تعریف سے خوش ہو گئے۔ نہیں، اہل بیت صرف اس وقت راضی ہوں گے کیونکہ جس وقت ہم ان کی سیرت پر، ان کے ارشادات پر، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور ان کو مجھے اتنا بتائیے کہ وہ جنت سے، وہ عرش کی بلندیوں سے اس فرش کے اوپر کاہے کے لیے آئے، مصیبتوں میں کاہے کے لیے وہ گرفتار ہوئے، اذیتوں میں کاہے کے لیے گرفتار ہوئے، وہ عرش پر کتنے بارگاہ الہی میں تھے، اس سے زیادہ آرام دہ اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ آرام چھوڑ کر، وہ بہترین نورانی فضا چھوڑ کر یہاں زمین کی کثافتوں میں، یہاں کی ظلمتوں میں، یہاں کے اندھیروں میں، یہاں کے ظلم و ستم، وہ کاہے کے لیے برداشت کیوں نہیں؟ وہ آئے اسی لیے تھے کہ نمونہ عمل بنے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے آنے کا مقصد، انبیاء کے آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے لیے بہترین اور مکمل ترین نمونہ عمل بنے۔ ورنہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کسی آسمانی تحریر کے ذریعے سے تمام احکام نہیں آ سکتے تھے اللہ کے؟ کسی آسمانی آواز کے ذریعے سے سارے احکام نہیں آ سکتے تھے اللہ کے؟ یا آخر 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے؟ یا آخر یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک کیوں قائم ہے؟ صرف اس لیے کہ خالی احکام بھیجنا مقصد نہیں ہے، خالی تعلیمات بھیجنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات کے بہترین نمونے بھی بھیجنا ہے تاکہ یہ تمہارے سامنے رہیں اور ان کو تم دیکھتے جاؤ اور اپنے کردار کو ان کے کردار سے ملاتے جاؤ، اپنی سیرت کو ان کی سیرت سے قریب کرتے جاؤ، اپنے احکام کو ان کے احکام سے، ان کے احکام کی تعمیل کرتے جاؤ، اور انہی کی محبت واقعی ہے کہ جو سیرت پر عمل کرتے ہیں، انہی کی محبت حقیقی ہے کہ جو تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔